السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ یہ وہی سال تھا جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے کوشش کی تھی۔ اس حملے کا مقصد کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا اور یمن میں قائم اپنے بنائے ہوئے گرجا گھر کو مرکز عبادت بنانا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کے لشکر کو تباہ کر دیا، اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ عربوں نے اسی سال کو اپنی تاریخ کے تعین کے لیے ایک سنگ میل کے طور پر استعمال کیا۔ عام الفیل کا واقعہ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر کی حفاظت کی، اور ساتھ ہی اسی سال ایک ایسی ہستی دنیا میں تشریف لا رہی تھی جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بننے والی تھی۔ عرب کے لوگ جو عام طور پر کسی خاص سال کو یاد رکھنے کے لیے کوئی بڑی علامت مقرر کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سال کو بھی عام الفیل کے طور پر یاد رکھنے لگے۔ اس وقت کے مشہور عرب مورخین اور شعراء نے بھی اس واقعے کو اپنی تحریر اور اشعاروں میں محفوظ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول عام الفیل کے دن مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بعض روایات میں 9 ربیع الاول میں بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جمہور اسلام کے نزدیک 12 ربیع الاول زیادہ مستند روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت آمنہ بنت وہب ایک نیک اور پاکیزہ خاتون تھیں، جبکہ والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اپنی خوبصورتی، نیکی اور امانت داری کے مشہور تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ایک خواب دیکھا جس میں ایک نور ان کے جسم میں نکل کر شام کے محلات تک پھیل گیا، اور یہ خواب بڑی بشارت تھی، اور ان کے بطن سے ایک ایسا عظیم المرتبت انسان پیدا ہونے والا ہے جو پوری دنیا کو نور اور ہدایت سے منور کر دے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی تو اس وقت بھی کئی معجزات رونما ہوئے۔ پوری دنیا میں خاص نور پھیل گیا جسے مشرق اور مغرب میں محسوس کیا گیا، اور فارس کے مشہور اشتاق جو ہزاروں سال مسلسل جر رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا، اور کیسر روم کے محل کے 14 ستون گر پڑے، اور یہ سب نشانی اس بات کی دلیل تھی کہ ایک عظیم نبی کی ولادت ہو چکی ہے جو دنیا میں ایک نئی روحانی اور سماجی تبدیلی لانے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے اپنے پوتے کی پیدائش پر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگا لیا اور شکرانے کے طور پر خانہ کعبہ میں جا کر دعا مانگی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس کی سب تعریف کریں۔ یہ نام عرب میں زیادہ عام نہیں تھا، لیکن حضرت عبد المطلب کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ ان کے پوتے کا نام ایسا ہونا چاہیے جسے زمین و آسمان والے سب یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرب کے معاشرے میں ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ لوگ جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے اور بت پرستی عام تھی۔ ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں امید کی ایک نئی کرن نمودار ہوئی، اور جس نے یہ پیغام دیا کہ ظلم و جہالت کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور اب دنیا میں حق، عدل اور سچائی کی روشنی پھیلنے والی ہے۔ جب حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تو قریش نے لوگ حیران ہوئے کیونکہ یہ نام عرب میں زیادہ معروف نہیں تھا۔ تو بعد نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام یہ کیوں رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تاکہ زمین پر بھی اور آسمان پر بھی اس کی تعریف کی جائے۔ یہ گویا ایک غیب الالہام تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی بننے والے تھے جن کا ذکر زمین پر بھی ہوتا ہے اور آسمان میں بھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کو بہت محبت سے دیکھتی تھی اور ان کے چہرے کی برکت اور نور کو محسوس کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ایک غیر معمولی اور مقدس ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد عرب کے روایات کے مطابق انہیں دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حضرت صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے نبی کریم اور حضرت حمزہ رضائی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت صوبیہ کا احترام کرتے اور جب بھی موقع ملتا تو ان کی خیر خبر لیتے، کیونکہ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ شہری بچوں کو دیہات میں بھیجا جاتا تاکہ وہ خالص عربی سیکھ سکیں اور صحت مند ماحول میں پرورش پائیں، اور اس لیے بنو سعد قبیلے کی عورتیں بچوں کو لینے کے لیے مکہ آتی تھیں، اور ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں، اور جو اپنے شوہر کے ساتھ آئیں، اور اس وقت ان کے گھر میں بہت تنگی تھی، دودھ کم تھا، سواری کمزور تھی، اور قحط سالی کی وجہ سے ان کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے پہلے تو دوسرے بچوں کو لینے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی بچہ ان کے نصیب میں نہیں آیا۔
آخر کار جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک عجیب سی کشش محسوس کی اور اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہیں تو شاید ہمارے نصیب میں برکت آ جائے۔ تو جیسی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو ان کے جسم میں طاقت آ گئی اور ان کی سواری تیز ہو گئی، ان کی بکریوں نے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ان کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ بنو سعد کے گاؤں میں پہنچنے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے گھر میں پہلے سے زیادہ رحمت اور برکت آ چکی ہے۔ ان کے جانور زیادہ دودھ دینے لگے اور ان کی زمین زیادہ زرخیز ہونے لگی اور ان کا قبیلہ حیران ہونے لگا کہ حلیمہ تمہارے نصیب میں کون سا خاص بچہ آیا جس کی برکت سے تمہارے دن بدل گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش انتہائی محبت اور شفقت سے کی اور انہیں اپنے حقیقی بیٹے سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بہت نرم مزاج، خوش اخلاق اور خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک خاص نور تھا جس کی وجہ سے سب آپ کی طرف کھینچے چلے آتے، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کھیلتے، لیکن نبی کریم ہمیشہ نرمی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے۔ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، نہ ہی کوئی غلط بات کہتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہوئی تو ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جسے شک صدر کہا جاتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور ان کا سینہ چاک کیا اور ان کا دل نکالا اور اس میں سے شیطان کا حصہ نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھو دیا اور پھر دل کو دوبارہ سینے میں رکھ دیا اور سینہ بند کر دیا۔ یہ پورا واقعہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے دیکھا اور دوڑتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا اور میرا بھائی محمد قتل کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اور ان کے شوہر فوراً دوڑ کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک تھے، لیکن ان کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ کے آثار تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو خوف ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ حضرت آمنہ بنت وہب تھیں۔ دونوں کا تعلق قریش کے معزز اور معزز ترین خاندانوں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب انتہائی پاکیزہ، شریف اور عزت دار قبیلوں سے تھا جن کی عرب میں بہت عزت کی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے جو قریش کے معزز سردار اور گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ حضرت عبد المطلب کے سب سے خوبصورت اور نیک بیٹے تھے۔ ان کی خوبصورتی، شرافت کی وجہ سے قریش کی عورتیں ان سے نکاح کا خواب دیکھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے نرمی، حیا اور پاکیزگی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شخصیت اتنی دلکش تھی کہ لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ ذبح عظیم ہے، جب حضرت عبد المطلب نے ایک موقع پر نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا کر دے تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ جب حضرت مطلب کے 10 بیٹے ہوئے تو انہوں نے نظر پوری کرنے کے لیے قرعہ ڈالا اور وہ قرعہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، لیکن قریش کے معززین نے انہیں روکا اور کہا کہ ایسا نہ کریں۔ پھر ایک حل نکالا گیا کہ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی جائے اور ہر بار قرآن اندازی سے عبداللہ کا نام نکلتا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تب جا کر قرآن اندازی اونٹوں کے نام نکلا اور حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ابن الذبائین یعنی 2 قربانیوں کے بیٹے کا کہا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے تھے اور حضرت عبداللہ بھی۔ حضرت عبداللہ جوانی میں قریش کے سب سے خوبصورت اور نیک نوجوان میں شمار ہوتے تھے۔ جب وہ شادی کے قابل ہوئے تو حضرت عبداللہ نے ان کے لیے ایک بہترین رشتہ تلاش کیا، اور قریش کے سب سے معزز خاندان بنو زہرہ میں ایک نہایت نیک اور باعفت خاتون حضرت آمنہ بنت وہب تھیں، جو اپنے حسن و جمال، عقل و فہم اور پاکیزہ نسب کی وجہ سے مشہور تھیں۔ حضرت عبد المطلب خود بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد المناف کے پاس گئے اور ان سے حضرت آمنہ کا رشتہ مانگا، تو حضرت وہب نے اس رشتے کو اپنے لیے عزت سمجھا اور اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا رشتہ نکاح حضرت عبداللہ سے کر دیا، اور اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ نکاح کے کچھ عرصے ہی بعد حضرت عبداللہ تجارتی سفر پر شام گیا اور راستے میں وہ بیمار ہو گئے، اور واپسی پر مدینہ منورہ اس وقت یثرب میں اپنے ننیال کے ہاں رک گئے
اور وہاں ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور وہ مدینہ میں ہی وفات پا گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ تھیں، اور یعنی نبی کریم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت عبداللہ کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ تھا، خاص طور پر حضرت آمنہ کے لیے جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اور حضرت عبدالمطلب کو بھی اپنے سب سے پیارے بیٹے کی جدائی کا گہرا دکھ ہوا۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ حضرت آمنہ بنت وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں۔ وہ قریش کے اعلیٰ اور معزز قبیلے بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد وہب بن عبد المناف اور والدہ برا بنت عبد العزا تھیں۔ حضرت آمنہ قریش کی سب سے پاکیزہ نیک عورتوں میں شمار ہوتی تھیں۔ ان کی پرورش ایک عزت دار اور دیندار ماحول میں ہوئی۔ وہ اپنی شرافت، صبر، علم اور حیا کی وجہ سے مشہور تھیں۔ حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بنت عبد المطلب سے ہوا۔ وہ اس رشتے پر بے حد خوش تھیں۔ نکاح کے بعد حضرت عبداللہ نے کچھ وقت مکہ میں گزارا، پھر تجارتی قافلے کے ساتھ شام چلے گئے، جہاں وہ بیمار ہو کر مدینہ میں انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ